بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں جو دعا اور جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ وہ دعا ہے جو سب سے پہلے خواب میں تشریف لا کر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ایک عاشق کو عطا فرمائی تھی۔ ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ اس طرح کے خواب ان کا یقین نہیں ہوتا اور ہم بغیر سوچے سمجھے ان کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں اس واقعہ کا یقین دلانے کے لیے نہیں، صرف ایمان کی پختگی کے لیے کتاب کا مکمل حوالہ اور بلند پایا مصنف کا نام بھی آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن پہلے ایمان افروز واقعہ سماعت فرمائیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل قلم کتاب کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے آل کا بٹن ضرور دبا لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اولیاء کرام میں سے اللہ کے ایک ولی بیمار ہو گئے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میرا مرض جب بہت شدید ہو گیا، میرے متعلقین اور متوسلین میری صحت کے معاملے میں مایوس ہو گئے، تو میں نے جمعہ کی رات کو ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نورانی وجود میرے کمرے میں تشریف لایا اور میرے سرہانے آ کے جلوہ گر ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت سے لوگ میرے گھر داخل ہوئے۔ وہ لوگ گھر میں داخل ہوتے وقت پرندوں کی شکل میں تھے اور جب بیٹھ گئے تو انسانوں کی شکل میں ہو گئے۔ اسی طرح کئی لوگ اندر آتے رہے اور میں دیکھتا رہا۔ جب سارے لوگ اندر آ گئے تو اس نورانی وجود مسعود نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، میں اس شہر میں 3 آدمیوں کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ ایک تو اس شخص کی عیادت کے لیے، اور اشارہ میری طرف فرمایا۔ دوسرے فرمایا صالح خلقانی کے لیے، اور یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صالح خلقانی کے نام سے پہلے واقف نہ تھا۔ اور تیسرے فرمایا ایک عورت کی عیادت کے لیے آیا ہوں، اور اس عورت کا آپ نے نام نہ لیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میری پیشانی پر رکھ کر یہ دعا پڑھی اور مجھ سے فرمایا کہ یہ دعا اکثر پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ اس دعا میں، اس وظیفے میں ہر مرض کی شفا اور ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنا عرش اٹھانے کا حملۃ العرش فرشتوں کو حکم دیا تو سب سے پہلے انہی فرشتوں نے یہ دعا پڑھی تھی، اور وہ آج تک یہی دعا پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک یہی دعا پڑھتے رہیں گے۔ پھر اس نورانی وجود مسعود کی دائیں جانب جو صاحب تشریف فرما تھے، وہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ دعا دشمن کے مقابلہ میں پڑھی جائے تو کیا ہوگا؟ تو حضور نے جواب دیا، تو اللہ پاک دشمن پر فتح عطا فرمائے گا۔ یہ بزرگ کہتے ہیں اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور دائیں جانب والے انہوں نے سمجھا کہ شاید سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا یہ میری دائیں جانب اور بائیں جانب جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی ارواح ہیں، یہ سب شہیدوں کی روحیں ہیں۔ اور پھر اپنے پیچھے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ سب اولیاء اللہ ہیں۔ پھر آپ تشریف لے گئے، اور جب میں جاگا تو بالکل تندرست ہو چکا تھا، جیسے کہ کبھی بیماری تھی ہی نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، اور اس دعا کو، اس وظیفے کو دم بھی فرمایا، اور اس کی برکت سے اللہ نے شفا بھی عطا فرمائی۔ یہ دعا روض الریاحین نامی کتاب، جس کے مصنف مشہور محدث امام عبداللہ بن اسد یافعی، جنہیں امام یافعی کے نام سے جانا جاتا ہے، مصر سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 188 ہے، جس پر یہ واقعہ مذکور ہے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت باللہ لا قوت الا باللہ۔ دوبارہ سنیں، بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت باللہ لا قوت الا باللہ۔ ناظرین کرام، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے بڑے وثوق سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو شخص یقین کامل اور ایمان کامل کے ساتھ
اس دعا کو یاد کرے اور اس کو بکثرت پڑھے۔ جس مقصد کے لیے بھی پڑھے گا، چاہے وہ دشمن پر قبضہ پانے کے لیے ہو، چاہے وہ ہر لا علاج مرض کی شفا کے لیے ہو، یا کوئی بھی مشکل پیش آ جائے دنیاوی، اخروی، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، اس کے لیے اس دعا کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کا وہ مقصد ضرور پورا فرمائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنے اہل و عیال کا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔